بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفع اور چڑھایا ابویہ ماں باپ کو سیدنا یوسف علیہ السلام نے علی العرش تخت پر، وخروا وہ سارے کے سارے گر گئے۔ کون؟ بھائی اور ماں باپ، لہو واسطے یوسف کے سجدہ سجدے کی حالت میں۔ وقالا اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یا ابتی اے ابا جان، ھذا تأویل یہ تعبیر ہے، تعبیر ہے، رؤیا یا میرے خواب کی، من قبل اس سے پہلے، یعنی جو بچپن میں مجھے خواب آیا تھا اس کی تعبیر یہی ہے۔ میں نے دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا، 11 ستارے، والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، سورج اور چاند مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدے کر رہے ہیں۔ تو اس کی تعبیر ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر دو باتیں ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ فوت ہو گئی تھی، اور پھر اس کی خالہ کے ساتھ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے نکاح کیا تھا۔ تفسیری روایتیں ابن جریر فرماتے ہیں کہ والدہ زندہ تھی، حیات تھی، کوئی فوت نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ سجدہ، یہ سجدہ کون سا تھا؟ تعظیمی سجدہ تھا۔ ان شریعتوں کے اندر کیا تھا جی؟ جائز تھا۔ ایک صحابی شام کی طرف گئے اور وہاں دیکھا کہ شام کے لوگ اپنی مذہبی پیشواؤں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا مہذا، یہ کیا ہے؟ کہا میں کیا ہوں، وہ اپنے مذہبی پیشوا کو سجدہ کرتے تو ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ آپ نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے کا حکم دیتا تو بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، لہذا میری امت میں سجدہ حرام۔ ٹھیک ہے جی۔ قد جعلها تحقیق کر دیا اس کو ربی، میرے رب نے، حق کا سچ، میرے رب نے میرا خواب سچ کر دکھایا۔ وقد اور تحقیق احسن بھی احسان کیا میرے ساتھ، احسانات تو بہت کیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اذ اخرجنی جس وقت نکالا مجھ کو، من السجن قید سے، یہ بھی اسی کا احسان تھا اللہ کا، مجھے قید سے نکالا، اس مشکل سے نکالا۔ وجاء بکم اور لے آیا تم کو، من البدوی جنگل سے، دیہات سے، گاؤں سے، یہ بھی اس کا احسان ہے، مجھے قید سے نکالا اور آپ کو دیہات سے لے کر ملایا، یہ بھی اسی کا احسان ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَمِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، وَمِن بَعْدِ پیچھے اس کے، ان نزغ الشیطان جھگڑا ڈال دیا تھا، نزغہ جھگڑا ڈال دیا تھا، شیطان نے، بینی میرے درمیان، و بین اخوتی اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ ٹھیک ہے جی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ پہلے جو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، ان ربی بے شک میرا رب، لطیف کرم کرنے والا ہے، لطف کرنے والا ہے، لمن یشاء جس کو چاہے، جس پر چاہے مہربانی کرتا ہے۔ انہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی، هو العلیم خوب جاننے والا، الحکیم حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ربی اے میرے پروردگار، اب کیا دعا کر رہے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام، ربی اے میرے رب، قد آتیتنی دی تو نے مجھے، من الملک بادشاہت میں سے کچھ اختیار، ٹھیک ہے جی، اقتدار، وعلمتنی اور تو نے مجھے سکھایا، من تعویل الاحادیث
خوابوں کی تعبیر اللہ یہ اقتدار تو نے دیا، یہ خوابوں کی تعبیر کا علم تو نے دیا۔ فاطر السماوات والارض، میرا عقیدہ یہ ہے کہ تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا تو ہی ہے۔ انت ولی، جب مالک تو ہے، خالق تو ہے، تو پھر انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی ولی جی کارساز ہے میرا، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، تو ہی میرا کیا ہے؟ کارساز ہے۔ توفنی، لفظی معنی قبض کر مجھ کو مسلمہ مطیع، اے اللہ میری دعا یہ ہے توفنی مسلمہ، مجھے فوت کرنا، مجھے موت کرنا، اس موت دینا اس حال میں، مسلمہ اس حال میں کہ میں تیری بات ماننے والا ہوں، تیری اطاعت کرنے والا ہوں، دنیا سے جاؤں تو تجھے راضی کر کے جاؤں۔ مسلم کا معنی کیا ہے؟ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ اطاعت کرنے والا، پیروی کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والا، یہ مسلمان ہے۔ تو اللہ جب میں فوت ہوں، موت آئے، اس حال میں آئے کہ تیرے تابع داری، تیری اطاعت کرنے والا ہوں، تیری بات ماننے والا ہوں۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ملا دے مجھ کو بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، مجھے ملا دینا نیک لوگوں کے ساتھ، دنیا میں جاؤں تو تو راضی ہو، اور مجھے مقام دینا ان لوگوں کے ساتھ جن پر تو راضی ہو۔ وہ کون ہے؟ صالح لوگ، یعنی آخرت میں۔ ٹھیک ہے جی، اور سب سے بڑی کامیابی بھی یہی ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ دیکھو کوئی چیز نہیں مانگی، مجھے بادشاہت میں برقرار کرنا، یہ کرنا نہیں، اللہ دعا میری یہی ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو مجھ پر راضی ہو، اور آخرت میں جاؤں تو میرا شمار اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، آخرت میری اچھی، دنیا بھی اچھی۔ ذالک، یہ واقعہ من انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں، یہ واقعہ جو ہم نے ابھی پڑھا یہ کیا ہے جی؟ غیب کی خبریں ہیں۔ نوحیہ الیک، وحی کرتے ہیں ہم اے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ کی طرف، ہم نے وحی کر کے آپ کو بتایا ہے، یہ غیب کی خبریں تھی، آپ کو علم نہیں تھا۔ وما کنت لدیہم، اور نہیں تھا تو لدیہم نزدیک ان کے، اذا اجمعوا، جس وقت مقرر کیا انہوں نے، امرہم اپنے معاملات کو، کام کو، وہم یمکرون، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، تو ہم نے وحی کر کے یہ بتایا ہے۔ آگے دیکھیے جی، وما اکثر الناس، وما اور نہیں، اکثر الناس بہت لوگ، ولو حرستا اگر آپ حرص کریں کہ یہ کیا ہو جائے، بمومنین ایمان لانے والے۔ دیکھو اتنا ہم نے بہترین واقعہ بیان کیا ہے، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہیں گے بھی صحیح تو اکثر ایمان لانے والے، ماننے والے کیا ہیں؟ نہیں ہیں۔ وما تسألہم، اور نہیں مانگتا تو ان سے، علیہ ان کی خیر خواہی پر، من اجر کوئی معاوضہ، آپ ان کی خیر خواہی پر کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے۔ ان ہوا، نہیں یہ، الا، یہ مطلب قرآن مجید، نہیں یہ قرآن مجید، الا مگر، ذکر النصیحت للعالمین، واسطے سارے جہان کے۔ یہ قرآن مجید کیا ہے جی؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس، سارے لوگوں، سب میں تو سب آ گئے، صرف ایمان والے نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے۔ تو یہ بھی قرآن کیا ہے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ پھر دیکھیں، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے، وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، اور اس وقت یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا،
قد جعلها ربی حقا، میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا، وقد احسن بی اذ اخرجنی، اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں، مجھ کو جیل خانے سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لے آیا، یہ بھی اس کا احسان ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے۔ لطیف لفظی معنی کیا ہے؟ نرمی کرنے والا، جو چاہتا ہے وہ تدبیر سے کرتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، وہ دنا اور حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، یوسف نے اللہ سے دعا کی، پروردگار تو نے مجھ کو حکومت سے نوازا ہے، فعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا ہے، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجیو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے پیغمبر علیہ السلام، یہ اخبار غیب میں سے ہیں، یہ خبریں غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا، اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا کہ وہ فریب کر رہے تھے، تو تم ان کے پاس تو نہ تھے، یعنی تم ان کے پاس نہیں تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، بہت سے آدمی گو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں، تمہاری حرص ہو، تمہاری خواہش ہو کہ یہ ایمان لے آئیں، تو اکثر کیا ہیں؟ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلہ بھی نہیں مانگتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن اور کچھ نہیں، تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔